اس ویڈیو میں مضمون سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر کو پڑھا جائے گا۔ سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر یعنی درست شعبے کا انتخاب۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ There was a time when any student's future plans revolved around being a doctor, a pilot or an engineer. یعنی ایک وقت تھا جب کسی بھی طالب علم کے جو مستقبل کے لیے جو ارادے ہوتے تھے وہ ڈاکٹر، پائلٹ یا انجینئر بننے کی سوچ کے گرد ہی گھومتے تھے۔ These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. یعنی ان چند ایک شعبوں کو ہی سمجھا جاتا تھا کہ ان کو اپنا کر ہی عزت اور پیسہ وغیرہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous. معاف کیجیے گا، اس لفظ کی درست ادائیگی ہے advantageous یعنی نفع بخش، جس سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ اس طرح سے تھی کہ صرف ڈاکٹر، پائلٹ یا انجینئر بن کر ہی عزت اور پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نتیجتاً طالب علم جو ہیں ان مواقع سے بے خبر رہے کہ جو شاید ان کے لیے زیادہ مستفید ہو سکتے تھے، معاف کیجیے گا مفید ہو سکتے تھے یعنی فائدہ مند ہو سکتے تھے۔ Today life has become more dynamic and innovative. اب زندگی جو ہے وہ زیادہ متحرک یعنی تیز ہو گئی ہے اور اس میں خاصی نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، یعنی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. اب وہ وقت چلا گیا ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ صرف طب یا انجینئرنگ کے جو شعبے ہیں صرف ان میں سے ہی کچھ چننا پڑے۔ Now a whole world of non-traditional careers from IT, electronic media and web networking to online business portals and fashion designing are available for the young people. اب غیر روایتی شعبوں کی ایک پوری دنیا آباد ہو چکی ہے یا موجود ہے، جو کہ آئی ٹی کے شعبے سے لے کر الیکٹرانک ذرائع مواصلات یعنی رابطہ کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں جیسے اخبار، معاف کیجیے گا جیسے ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ، اینڈ ویب نیٹورکنگ یعنی انٹرنیٹ پر جو مختلف سہولتیں موجود ہوتی ہیں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے، اسی طرح سے آن لائن یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کاروباری مواقعوں کو آگے بڑھانے کا جو ایک پلیٹ فارم یا سہولت موجود ہوتی ہے انٹرنیٹ پر۔ اس کے علاوہ لباس وغیرہ سے متعلق جو خراش تراش اور مختلف نئے ڈیزائن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے متعلق جان پہچان، اس کے علاوہ اور بہت سے اس طرح کے جدید شعبے جو ہیں وہ آج کل کے نوجوان لوگوں کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ However, there still remains the question of choosing the right profession. بہرحال پھر بھی ابھی یہ سوال باقی ہے کہ درست شعبے کا انتخاب جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے۔ Unfortunately, for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood. یعنی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے لیے درست شعبے کا انتخاب جو ہے وہ محض ایک ایسے شعبے کا انتخاب کرنا ہے جو کہ منافع بخش زندگی کا ضامن ہو، یعنی اس کی وہ یقینی امید دلائے۔ But considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. لیکن اس بات پر بھی سوچ بچار کرنی چاہیے جیسے کہ کیا آپ کا ذاتی رجحان بھی ہے اس کام کی طرف، اور کیا آپ کو اس سے ذہنی آسودگی ملتی ہے یعنی ذہنی سکون ملتا ہے، تو ان باتوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ The scope of any field in terms of market demand should also be considered
considered very seriously. یعنی منڈی میں کیا رجحانات چل رہے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کیا رجحانات چل رہے ہیں کسی خاص شعبے کو لے کر، تو اس میں آگے چل کر کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کا کس قدر پھیلاؤ ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں. تو ان چیزوں کو بھی بہت سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے. وی کی ناٹ پریکٹیکلی ڈینائی دا سگنیفیکنس آف ہائرنگ ٹرینڈس. فار ایگزامپل، یعنی ہم عملی طور پر اس بات کی اہمیت کو یعنی کہ جھٹلا نہیں سکتے جو کہ ایسے رجحانات ہیں جو لوگوں کو نوکریاں دیتے وقت سامنے آتے ہیں، یعنی کہ ان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو وہ کیا باتیں ہیں؟ فار ایگزامپل، a decade ago when computer science professionals were in demand، یعنی کہ ڈیکیڈ کہتے ہیں 10 سال کے عرصے کو، تو 10 سال قبل کمپیوٹر سائنس سے منسلک جو ماہرین تھے ان کی زیادہ مانگ تھی. masses of MCS Master of Computer Sciences students flooded the market with extremely disappointing results. تو لہٰذا نتیجتاً ڈھیروں ڈھیر MCS یعنی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کے جو طالب علم تھے وہ مارکیٹ میں ایک ہجوم کی طرح داخل ہونے لگے، جس کا کہ نتیجہ انتہائی مایوس کن رہا. Career counselors are generally well informed about such trends. وہ لوگ جو شعبوں سے متعلق لوگوں کی مشاورت کرتے ہیں عام طور سے نئے نئے رجحانات کے متعلق باخبر رہتے ہیں. They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession. وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نوجوانوں کو رہنمائی دے کر تاکہ وہ منافع بخش یا فائدہ مند شعبے اپنائیں. This highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. تو اس سے اس بات کی اہمیت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ شعبوں کی مشاورت سے متعلق ادارے بنائے جائیں جو کہ اسکول کی سطح پر موجود ہوں، اور وہ مکمل اور بھرپور ادارے ہوں جو پوری طرح سے اپنا کام ہر وقت کریں. The job of this department should be to determine the personalities of students. یعنی کہ یہ جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کا تعین کریں کہ جو طالب علم ہیں ان کی جو شخصیتیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں. To observe and analyze their interest، اور وہ اس بات کا تجزیہ کریں کہ ان کی جو رجحانات ہیں طالب علموں کے تو وہ کس طرح کے ہیں، اس پر بھی وہ غور کریں. اینڈ ٹو سجیسٹ سوٹیبل کریئرز اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، اور ان کا جو جھکاؤ ہے جس طرف بھی ان کا یعنی ان کو جس چیز کا شوق ہے تو اسی کے مطابق وہ انہیں اس سے متعلق کوئی مناسب یا ملتا جلتا شعبہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا مشورہ دیں، یعنی ان کی رہنمائی کریں اس سلسلے میں. موسٹ آف دا پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس فائنڈ دیم سیلوز ان اے فکس وین ڈیسائڈنگ آن اے کریئر. زیادہ تر جو والدین ہیں اور طالب علم ہیں وہ خاصی مشکل میں گھر جاتے ہیں، یعنی انہیں سمجھ نہیں آتا جب انہیں کسی شعبے کا جو ہے انتخاب کرنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. پیرنٹس آر ان اویئر آف مارکیٹ ٹرینڈز. والدین جو ہیں زیادہ تر انہیں تو جو مارکیٹ کے اندر رجحانات چل رہے ہوتے ہیں ان سے وہ بے خبر ہوتے ہیں. ایجوکیشنل سسٹمز اینڈ دا اسکوپ آف اینی پرٹیکولر ڈسپلن. اس کے علاوہ جو نہ صرف باہر دنیا میں یا مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اس کے علاوہ وہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا کیا دائرہ کار ہے کسی ایک خاص شعبے کو لے کر، اس سے بھی والدین جو ہیں وہ بے خبر ہوتے ہیں. Similarly, 14 to 15-year-old students are not mature enough to make such life-changing decisions. اسی طرح سے ہی 14 سے 15 سال کی عمر کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اتنے پختہ ذہن نہیں ہوتے کہ وہ زندگی کو تبدیل کر دینے والے اتنے بڑے فیصلے کر سکیں. So it is widely felt that career counseling must be promoted from school level. تو لہٰذا بڑے پیمانے پہ اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ شعبوں سے متعلق جو مشاورت ہوتی ہے یعنی مشورہ وغیرہ، اس امر کو اسکول کی سطح پہ آگے بڑھایا جائے.
آگے پڑھتے ہیں. Once a field has been selected, the next step is to enter that particular field. یعنی ایک مرتبہ ایک شعبے کا اگر انتخاب کر لیا جائے تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس شعبے کو اختیار کر لیا جائے، اس میں شامل ہو جایا جائے. which degrees, certifications, courses and subjects should be opted for. تو لہٰذا اس شعبے کو اختیار کرنے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے پھر کون کون سی ڈگریاں وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتے ہیں، یا کس قسم کے کورس وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، کون سے مضامین رکھنے پڑتے ہیں، پھر اسی کے مطابق انہیں آپ کو اختیار کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ سوال پھر ابھرتا ہے. A student should also consult successful students and professionals of that particular field. جو طالب علم ہیں انہیں اس کے علاوہ جو کامیاب طالب علم ہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے، ان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے، ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. Following is a brief introduction to various career choices. مندرجہ ذیل چند ایک یعنی کہ شعبوں سے متعلق جو انتخاب ہے ان سے متعلق ایک سرسری سا تعارف موجود ہے. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. یعنی چند جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں یا سینئر جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے جائزہ لیا اور یعنی ایک رپورٹ سی تیار کی کچھ ماہرین کے ساتھ مل کر، تاکہ وہ جان سکیں کہ سب سے زیادہ مناسب طریقہ کار اپنے چنے گئے یا پسند کیے گئے جو شعبے ہیں ان سے متعلق. آگے پڑھتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جسے سی اے بھی کہتے ہیں، undoubtedly one of the toughest and most highly paid professions, may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. اب جیسے کہ یہاں پر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جو ہے، جو کہ حساب کتاب اور کھاتے وغیرہ جو رکھنے سے متعلق ایک شعبہ ہوتا ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ بلا شبہ یہ سب سے مشکل ترین اور اجرت یا پیسے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ترین شعبہ ہے. تو اسے یعنی اس شعبے کو اختیار کرنے کے لیے میٹرک وغیرہ یا اس سے اس کے برابر جو تعلیم ہوتی ہے اس کو حاصل کر لینے کے بعد ہی ساتھ ہی آپ اس میں یعنی اس سے منسلک ہو سکتے ہیں، اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں. However, according to experts، بہرحال چند ماہرین کی جو رائے ہے، معاف کیجیے گا، ماہرین کی رائے کے مطابق 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. لیکن پھر جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ 12ویں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو کہ آپ نے بزنس کے یعنی جس میں آپ نے یہ جو تجارت سے متعلق مضامین ہیں، اس کے علاوہ اقتصادیات یا حساب کتاب سے متعلق جو مضامین ہیں، یا یہ جو جس طرح سے تجارت کے شماریات جو ہوتے ہیں اس طرح کا جو مضمون ہے، پھر اس کے علاوہ تجارتی جغرافیہ جیسے جو مضامین ہیں، یہ جو ہے ان کا جو یعنی کہ اختیار کرنا جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے، یعنی سی اے کی جو سند ہے اس کو حاصل کرنے کا، جیسے کہ آپ کی بنیاد بناتا ہے، یعنی جو بنیادی آپ کے اس شعبے سے متعلق جو خیالات بننے ہوتے ہیں، جو آپ کا ذہن بننا ہوتا ہے، اسے وہ تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں. The business studies and IT information، یعنی یہ جو شعبہ تجارت سے متعلق تعلیم ہے، اس کے علاوہ آئی ٹی انفارمیشن جو ہے، معاف کیجیے گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو شعبے ہیں، also confuse young minds with a wide range of sub disciplines. یہ جو نوجوان ذہن ہیں وہ ان کی وجہ سے الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں جو مختلف شعبے ہیں آگے چل کر ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اب اس مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا.